اگر مجبور کرے کوئی گناہ کرنے پر، کسی ہم غیبت کر رہے غیبت سنو، تو پیغمبر نے جب یہ کہا کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا اور والدین اپنی اولاد کو تباہ کریں گے، تو اس زمانے کے مسلمان سمجھے کہ ہاں مشرک والدین تو اپنی اولاد کو زندہ دفن کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ یہ ایبارشن کیا ہوتا جس کی لیگلی اب دنیا کے ہر کافر ملک میں اجازت لیگلی، یہ وہی اولاد کو مار دینا۔ تو کہا سمجھے کہ کافر والدین، انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے، من آبائہم المشرکین، یہ ان کے مشرک والدین ہوں گے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، ٹریجڈی یہی تو ہے، من آبائہم المومنین، یہ مومن والدین ہوں گے جو اپنی اولاد کو تباہ کریں گے۔ اب وہ لوگ چکرا گئے، حیران پریشان، یہ کیا، کیسے تباہ کریں گے؟ کہا لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، اول تو واجبات کی کوئی تعلیم ہی نہیں دیں گے اپنی اولاد، وَإِذَا عَلَّمُوهُمْ، اور اگر اولاد کہیں سے کچھ واجبات سیکھ کے آ جائے، والدین نے تو کچھ نہیں بتایا لیکن انہوں نے کہیں مثلا انٹرنیٹ سے پڑھ لیا، کسی عالم کے ہاں سے پڑھ لیا، خود آغا سیستانی کی کتاب انہوں نے پڑھ لی، والدین کا کوئی رول نہیں ہے، خود سیکھ لیا دین، علموہم منعوہم، تو والدین فورس کریں گے کہ چھوڑو یہ ساری چیزیں۔ میں اکثر ایک چھوٹا سا جوک نہیں ہے، یہ ریئل اسٹوری پڑھتا ہوں لاہور کی۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے لاہور، سیکنڈ لارجسٹ سٹی آفٹر کراچی۔ وہاں پہ میرے بہت محترم بزرگ ہیں آغا علی موسوی، جنہوں نے پاکستان میں حج کا سب سے پہلا قافلہ بنایا۔ پاکستان کا جو پہلا قافلہ حج کا، جیسے میں حوضہ علمیہ قم کے لیے بات کر رہا تھا آغا عبدالکریم حائری کا صدقہ جاریہ، نجف کا حوضہ شیخ توسی کا صدقہ جاریہ، تو پاکستان کا پہلا حج گروپ انہوں نے بنایا۔ وہ بہت 2 جنریشن کے ریزیڈنس عالم ہیں، ان کے والد آئے تھے لاہور میں، ساری زندگی انہوں نے وہاں نماز پڑھائی، پھر انہوں نے پڑھائی، اب ان کے بیٹے پڑھا رہے، تو بہت زیادہ ان کا ایک سرکل ہے۔ انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا مکے میں، اور بھی کئی لوگوں کو سنایا، کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مومن میرے پاس آئے، بڑا پیسے والا، واقعے کا اسٹائل ہی بتا رہا ہے کہ پیسے والا ہونا چاہیے، ایسے واقعے پیسے والے کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، بہت پیسے والا آیا۔ اب اگر کوئی لاہور کا ہے تو ریفرنس دے دوں، وہ گلبرگ میں رہتا تھا، اور 20 سال پہلے کا گلبرگ جو لاہور کا سب سے پوش ایریا تھا اس وقت، جیسے وہ بمبئی میں کیا میرین ڈرائیو وغیرہ اور باندرا ایک زمانے میں تھا۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولانا ایک بہت بڑا میرا پرابلم ہے، میری بیٹی کا مسئلہ ہے۔ بہرحال بیٹی کا مسئلہ ایک ایسا سیریس مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر شریف آدمی پریشان بھی ہوتا ہے اور ہیلپ بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، علماء کے بعد لوگ آتے ہیں، مسئلے بھی پوچھتے ہیں، دعائیں بھی پوچھتے ہیں، استخارے کی بات بھی ہوتی ہے، اور اپنے پرسنل میٹر میں مشورہ بھی لیتے ہیں، ایڈوائز۔ تو کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے تعویذ بہت مشہور ہے، مجھے کوئی تعویذ چاہیے۔ سیریس مسئلہ تھا، کہا بالکل میں تمہاری ہیلپ کروں گا، تمہاری بیٹی کا پرابلم ہے کیا؟ اب دیکھیے بیٹی کے 3-4 پرابلم ہوتے ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی بیٹی ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بڑا پرابلم ہے یہ۔ چوتھے امام کی حدیث ہے کہ بنتن ولو کان مریما، 4 چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑا بوجھ ہے، آدمی کو بوڑھا کر دیتی، اس میں بیٹی بھی ہے، چاہے مریم جیسی اسٹیٹس والی کیوں نہ ہو۔ شادی ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے اسلامی ماحول۔ تو ایک تو یہ پرابلم ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا بیٹی ہے، ایج بھی ہو گئی ہے، رشتے نہیں آ رہے، پرابلم ہے، اس کا بھی علماء سولوشن بتاتے ہیں۔ یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں شادی ہو گئی، اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو سسرال میں اس کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا اولاد ہو رہی ہے لیکن کھوجا کمیونٹی کا نہیں پتا، ہمارے انڈیا پاکستان میں بیٹیاں ہو رہی ہیں، اس کا لڑکا نہیں ہو رہا، اس پہ طلاق مل جاتی۔ کبھی یہ ہے کہ ساس بڑی نامعقول ملا کرتی، وہ اپنی ساس کا ریونج اپنی بہو سے نکالتی ہے، یہ ہماری ساس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم اس کے ساتھ یہ کریں۔ کہتا ہوں کبھی تو یہ غنڈہ گردی بند ہونی چاہیے، خیر وہ ایک الگ پرابلم، لیکن یہ 4-5 بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا بتائیے آپ کا جو پرابلم ہے، اگر میری لمیٹڈ نالج میں اس کا سلوشن ہوا تو میں بتاؤں گا۔ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے، اب 20 سال میں تو دنیا اور بہت آگے نکل گئی۔ کہا کہ مولانا میری بیٹی کا پرابلم یہ کہ میرے گھر میں ذرا میں
بزنس مین ہوں، میرے کانٹیکٹس ہیں، میرے بزنس پارٹنر ہیں، میرے پاس پارٹیز آتی رہتی، میں بہت بزی بھی ہوں، کبھی گھر میں ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا ہوں۔ بیٹی سے کہہ جاتا ہوں کہ جب کوئی آئے تو اس کو انٹرٹین کرے، بٹھائے، چائے پانی کو پوچھے، کچھ دیر ٹائم پاس کر۔ عجیب یہ نالائق لڑکی، میں کہہ کے تھک گیا، لیکن مجال ہے کہ کوئی میرا دوست آ جائے، میرا رشتہ دار آ جائے، کوئی پڑوسی آ جائے، جتنے نامحرموں کی لسٹ اس کو آتی سب کی، یہ کبھی اس کے سامنے نہیں آتی، جا کے کمرے میں بیٹھ جاتی۔ میں سمجھا کے تھک گیا کہ بھائی یہ تمہارے چچا ہیں اور وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے فلاں ہیں اور ہمکا ہیں اور ڈھمکا ہیں، آؤ میں جاتا ہوں دوسروں کے گھر میں، ان کی بچیاں کس طرح سے آتی ہیں میرے سامنے، خوشی ہوتی ہے یہ میری بچی کسی نامحرم کے سامنے کیوں نہیں آتی۔ جب میں پریشر ڈالوں پھر وہ بات شیئر دیتی ہے حرام حلال شریعت۔ کوئی ایسا تعویذ دیجیے کہ میری بچی جو ہے اس کو بھی ایٹیکیٹ آ جائے، وہ بھی محفلوں کو انٹرٹین کرنے لگے، وہ میرے دوستوں سے بات چیت کرے۔ مولانا کہتے میں کیا جواب دیتا؟ میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے دعاؤں کی یہ کتاب پڑھی ہے، وہ کتاب پڑھی ہے جو دعاؤں کی کتاب ہے، جیسے اقبال ہے، محج الدعوات ہے، یہی مفاتی ہے، اس کے اندر مجھے ہر طرح کے تعویذ ملے ہیں، قرضے کا تعویذ ہے، روزی کا تعویذ ہے، اور صحت کا تعویذ ہے، شادیاں نہ ہونے کا تعویذ، بہت سارے تعویذ ہے۔ ابھی تک مجھے بے شرمی اور بے حیائی کا کوئی تعویذ نہیں ملا۔ جس دن ایسا کوئی تعویذ ملا سب سے پہلے آپ کو بلا کر یہ گفٹ کروں گا۔ اور یہ 25 سال پہلے کی بات ہو رہی، جب پاکستان میں نہ کیبل تھا، نہ ڈش تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، تب یہ والدین تھے کہ جیب میں 2 پیسے کے آ گئے، دماغ خراب ہو گیا، کہتے ہماری بیٹی کیوں حجاب کرتی۔ اب 25 سال میں تو پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو اگر ایسے والدین ہیں تو کیا ان کی بات مانی جائے گی؟ قطعاً نہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، لیکن ان کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ایک اسٹیج آئے گا تو مجتہد کی اجازت سے بدتمیزی بھی کریں گے۔ بہت ہی مشہور روایت ہے، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے جد رسول خدا کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں بیوہ ہے، شوہر کی زندگی میں تو پھر بھی تھوڑا سا شوہر کے پریشر میں تھی، اب تو بیوہ ہو گئی۔ بعض عورتیں بیوہ ہو کر مصیبت آتی ہے تو ذرا سا ہیمبل ہوتی، بعض تو بالکل شوہر کے مرنے کے بعد اتنا زیادہ بدزبان اور بدتمیز ہو جاتی، اب تو کوئی رہا ہی نہیں نا ان سے بڑا۔ کہا یہ میری ماں ہے اور یہ کچھ گناہ بھی کرتی۔ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں وہ خاموش رہتا ہوں، ماں ہے، قرآن کہتا اف نہ کرنا۔ پیغمبر نے کہا اپنی بات پہ اف نہ کرنا، یہ تو شریعت کا مسئلہ، جاؤ جا کے اس کو سمجھا نرمی سے۔ وہ چند دنوں بعد آیا، یا رسول اللہ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا، کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو کہا ابھی بھی گناہ کر رہی ہے، ابھی بھی گناہ کر رہی ہے۔ تو کہا یا سختی سے سمجھاؤ۔ یا رسول اللہ میں سختی کروں گا کوسنے دینے لگے گی۔ کہا برداشت کرو اس کے کوسنے، کوئی نقصان نہیں ہوتا ایسے کوسنوں اور بددعاؤں سے۔ پھر آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے سختی سے بات کی تو وہ تو آپے سے باہر ہو گئی، بال کھول کے بددعا دینے لگی اور کہنے لگی تیری ہمت کیسے ہی ماں سے بولنے کی۔ پیغمبر نے کہا یہ سب کرنے کے بعد کچھ گناہ سے روکی کہ نہیں روکی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ وہی طریقہ تو کہہ رہی کہ اور کروں گی، تم نے میرے مسئلے میں دخل کیوں دیا؟ پیغمبر نے کہا اس کو بند کرو کمرے میں، تالا لگاؤ، صرف کھانے اور پانی کے وقت، نماز کے وقت تالا کھولا کرو۔ یہ بچہ تو سر سے پیر تک گھبرا کے رہ گیا، 1400 سال پہلے کا نوجوان لڑکا۔ یا رسول اللہ ماں کو قید کروں، کمرے میں بند کر دوں، سوائے کھانے پانی اور نماز کے لیے اس کو باہر نہ آنے دوں؟ آپ کو کیا پتا وہ کتنی مجھے بددعائیں دے گی، دودھ نہیں بخشوں گی اور قیامت میں اللہ سے شکایت کروں گا، یہ اور وہ کا سب کہنے دوں۔ یاد رکھو 2 جملے پیغمبر نے کہے کہ جتنی اس کی ناراضگی ہے سب برداشت کرو، اس لیے کہ اللہ تم سے راضی ہو رہا ہے۔ اب تمہارے سامنے اس وقت چوائس ہے، یا اللہ کو راضی کرو یا ماں کو راضی کرو، ماں بڑی ہے کہ اللہ بڑا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنا وہ اس وقت تمہیں برا کہہ رہی ہے، قیامت کے دن شاید ساری ماؤں میں سب سے زیادہ وہی تم سے راضی ہو جب وہ یہ دیکھے گی کہ تم نے اسے کتنے بڑے عذاب سے بچا لیا۔ یہ روایت کا ایک جملہ ہے، اب اتنی ساری باتیں ہیں میں کہاں سے کیا بتاؤں کیا